ماہی اپنے کار سے اترے اس سے پہلے ماہی کے فون میں پھپھو کی کال آنے لگتی ہے۔ ماہی ان سب کو 1 منٹ کا کہہ کر پھپھو کی کال اٹھا لیتی ہے۔ ہاں بولے پھپھو، کیا ہوا؟ ماہی کہاں پر ہو تم؟ ابھی تک پہنچی نہیں آفس؟ پھپھو بس نکل ہی رہی ہوں میں۔ اچھا ابھی گھر پر ہی ہو تم؟ پھر ایسا کرو آج آفس مت آؤ تم۔ کیوں پھپھو؟ وہ کیا ہے نا، تمہاری خالہ آ رہی ہیں تو تم ایسا کرو گھر پر رہ کر کام کروا لو اور اوپر والا دونوں روم بھی صاف کروا دو۔ اب ظاہر ہے تمہاری خالہ لندن سے آ رہی ہیں تو 1-2 دن تو رکیں گی ہی نا، اسی لیے اوپر والا روم صاف کروا لو۔ خالہ آ رہی ہیں؟ پر وہ کیوں؟ یہ تو نہیں بتایا اس نے مجھے، بس کہا ہے ماہی سے ملنے آ رہی ہوں۔ اور اس دفعہ تمہارے انکل بھی آ رہے ہیں ساتھ میں، پتہ نہیں کیا بات ہے سب آ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو ان کو کام تھا نا اسی لیے آئی تھی، پر اب کیا کام ہے؟ ہاں وہی میں سوچ رہی ہوں، تمہاری خالہ جب بھی آتی ہیں تو ان کو یہاں سے کوئی نہ کوئی کام ہی ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا کام ہے۔ خیر چھوڑو، اب آ رہی ہیں تو آنے دو۔ ولیدہ اور حارث بھی آ رہے ہیں؟ ہاں سب، وہ کہہ رہی تھی ہم سب آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے۔ اچھا کب آ رہے ہیں؟ آج رات کو، تبھی تو تم سے کہہ رہی ہوں میں روم صاف کروا دو۔ ہیں آج رات کو اتنی جلدی؟ ہاں دیکھو اسے کتنی عجیب ہے، ابھی کال کر کے بول رہی ہے کہ ہم رات کو آ رہے ہیں۔ بندہ کسی کے گھر آتا ہے تو پہلے بتا دیتا ہے، اب وہ پڑوس کی گلی میں تو نہیں رہتی ہیں نا، لندن سے آ رہی ہیں، اس کی یہی سب حرکت کی وجہ سے مجھے اس پر غصہ آتا ہے۔ اچھا پھپھو میں کروا دیتی ہوں یہاں سارا کام، اب وہاں کا کام کریں آرام سے، اور میں گھر میں کھانا وغیرہ بھی بنوا لوں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اور فون دونوں طرف سے کٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی ماہی کار کے اندر سے ان لڑکوں کو دیکھتی ہے اور پھر ایک نظر فیکٹری پر ڈالتی ہے، جو کہ بہت پرانی بند فیکٹری تھی۔ کسی پر بھروسہ مت کرنا۔ ماہی اب سوچنے لگتی ہے اگر یہ لوگ ماہی سے جھوٹ بول رہے ہوں گے تو یہاں جتنے کھڑے تھے ان کو تو ماہی آرام سے مار سکتی ہے، لیکن اگر اندر اور لوگ ہوں گے تو خیر ایک دفعہ ٹرائی کر کے تو دیکھ ہی سکتی ہوں میں، اندر کچھ خطرہ ہوا تو بھاگ جاؤں گی۔ وہ یہ کہتی کار سے اتر جاتی ہے۔ اپنے باس کو یہیں بلا لو، ماہی اندر نہیں جا رہی ہے۔ اب ضرورت بھی نہیں ہے آپ کو اندر جانے کی، ہم آپ کا یہیں پر خاتمہ کر دیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اوہ سیریسلی، آ جاؤ پھر۔ ویسے آپ کیا سوچ کر ہمارے پیچھے آئی تھی کہ ہم واقعی میں سدھر گئے ہوں گے کیا؟ نہیں، وہاں رش تھا بہت، روڈ سائڈ تھا، وہاں تم لوگوں کا خون بہتا تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی، یہ سوچ کر آ گئی۔ اوہ اس کا مطلب اندر اور کوئی لوگ نہیں تھے، وہ بس ماہی کو سناٹے جگہ پر لے کر آنا چاہتے تھے۔ خیر اب تو ماہی ان سے آرام سے دو ہاتھ کر سکتی ہے۔ اس دفعہ آپ ہم سے ہار جاؤ گی کیونکہ ہم ٹرین ہو کر آئے ہیں۔ اوہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں کل بوائز 6-7 ہی تھے، اب سارے بوائز ماہی کو آگے پیچھے سے گھیر لیتے ہیں۔ اوہ دس از ناٹ فیئر، تم لوگوں کو تو لڑنا بھی نہیں آتا، پہلے ہی پیچھے چلے گئے ہو، اچانک سے آ کر پیچھے سے وار کرنا چاہیے۔ اب تو میں چوکنا رہوں گی کہ پیچھے سے بھی وار ہو سکتا ہے۔ ہمیں سکھاؤ مت۔ اوکے نہیں سکھاتی، لیکن دیکھ لو مجھے ایک خروج بھی نہیں آنی چاہیے، میرے گھر مہمان آنے والے ہیں، وہ دیکھ کر سوال کریں گے نا۔ نہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہاں پر لوڈو کھیلیں؟ ماہی کو لوڈو نہیں پسند، کوئی اور سا گیم بتاؤ۔ یہاں عبداللہ اشارہ کرتا ہے پیچھے والے لڑکوں کو کہ پیچھے سے آ کر ماہی کا دونوں ہاتھ پکڑ لیں، اور وہ ویسے ہی آگے آتے ہیں تو ماہی جلدی سے گھوم کر اس کے پیچھے چلی جاتی ہے اور ایک پیچھے سے لات مارتی ہے اور وہ آگے عبداللہ کے پاس جا کر گرتا ہے۔ دیکھو ایسے وار کرتے ہیں۔ اب ماہی کے اڑوس پڑوس میں بھی جو لڑکے کھڑے تھے وہ ماہی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ناکام، ماہی بیچ سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چماٹ مار دیتے ہیں۔ اوہو اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے، دماغ کے اندر جینڈر کی ہی سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کو ایک دوسرے کو ہی مار دیا ماہی سمجھ کر۔ ایسے ہی ماہی ان کی اچھی خاصی پٹائی کرتی ہے، لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اندر سے اور بھی لوگ باہر آ رہے ہیں۔ اف کتنے سارے ہیں۔ اب ماہی کہتی ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا۔ اب وہ اپنی کار کی طرف دیکھتی ہے تو منحوسوں نے اس کا بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ وہاں سے دوڑ لگا دیتی ہے اور وہ سارے اب اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی اور پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی، اور وہ لوگ تو بڑھتے ہی جا رہے تھے، پہلے 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 12، اتنے سارے لوگوں کو ماہی مار کے بھی آئی تھی، پھر بھی وہ بہت سارے تھے۔ وہ بھاگ رہی تھی کہ ایک دم سے ماہی رک گئی، کوئی اس کے آگے آ گیا تھا۔ وہ اپنے سامنے وجود کو کھڑا دیکھ کر شاک تھی، اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سامنے دیکھتی، پھر پیچھے مڑ کر ان لوگوں کو دیکھتی ہے۔
نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ سچ میں کھڑا تھا ماہی کے آنکھوں کے سامنے، ماہی کے بہت قریب۔ وہی اس کی براؤن وحشت زدہ آنکھیں ماہی پر ٹکی تھیں۔ ایک دم سے ماہی کو وہی والا منظر یاد آ گیا جب ایم ڈی ٹیبل کے نیچے اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ مجھے یاد کر رہی تھی کیا؟ وہ سارے لڑکے بھی ایم ڈی کو دیکھ کر وہیں رک جاتے ہیں اور ایم ڈی یہاں اپنے ایک انگلی سے اشارہ کرتا ہے، تم سب جاؤ یہاں سے، یہ میری شکار ہے، وہ بہت رعب سے کہتا ہے۔ پھر جب ماہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ لوگ سچ میں جا چکے تھے، جیسے کتوں کو شیر کا آرڈر مل گیا ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ اس کا مطلب ایم ڈی کی وحشت یہاں پہ بھی پھیلی ہوئی ہے۔ ماہی نے سوچا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ کیوں بھاگے جبکہ وہ ڈرتی ہی نہیں ایم ڈی سے۔ تمہاری شکل ہے جو ماہی تمہیں یاد کرے گی، وہ اس کے سامنے کھڑی اکڑ سے کہہ رہی تھی بنا ڈرے۔ شکل آپ نے ہمارا ابھی دیکھی کہاں رکھا ہے، جب دیکھیں گی تب بات کریے گا۔ اب وہ ماہی کا ہاتھ پکڑتا اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے۔ ارے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ہاتھ چھوڑو میرا! وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھڑوانے لگتی ہے۔ چپ سے چلو نہیں تو اٹھا کے لے جاؤں گا۔ وہ پیچھے مڑتا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا اسے گھور کر کہتا ہے، اٹھا کے؟ اب اگر تم نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا نا تو اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ ویسے ہی مڑتا کہتا ہے، تم مجھے ایسے نہیں دیکھو۔ تو کیا پیار سے دیکھوں؟ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ دیکھ تو لو پہلے، میرا منہ توڑنے کے بارے میں بعد میں سوچنا۔ بہت غرور نہیں ہے تمہیں اپنا منہ چھپا کے رکھنے میں؟ چلو میرے پاس وجہ تو ہے نا غرور کرنے کی، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، پھر بھی غرور کرتی ہو تم۔ تم کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ آپ کے سسرال۔ اب وہ اسے زبردستی کار میں بٹھاتا ہے اور پیچھے کا دونوں ڈور لاک کر دیتا ہے اور خود آگے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور کار اسٹارٹ کر دیتا ہے۔ درندہ، وحشی منحوس کہیں کا، پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا ہے مجھے، وہ زہرے لب بڑبڑاتی ہے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ جہنم میں۔ ہاں تو اکیلے جاؤ نا، صرف وہاں تمہاری ضرورت ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ میں آپ کو اللہ کے جہنم میں نہیں، ایم ڈی کے جہنم میں لے کر جا رہا ہوں، جہاں صرف اور صرف آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا واقعی؟ میں تو ڈر گئی۔ ہاں، اسی کار پر مجھے گھر بھی چھوڑ کر آؤ گے تم، دیکھنا تمہاری جہنم میں نے تمہارے لیے ہی جہنم نہ کر دی تو ماہی کا نام بھی ماہی نہیں۔ تو نیا نام سوچ لو اپنا، مس ماہی، کیونکہ اس جہنم سے نہ تو تم میری مرضی کے بنا باہر آ سکتی ہو، نہ ہی تمہارے لیے میں اپنی کار پیش کروں گا دوبارہ۔ ٹھیک ہے مسٹر ایم ڈی، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ جہنم کس کے لیے جہنم ثابت ہوگی۔ وہ میری جہنم ہے، میری جہنم، میرے لیے جنت، اور آپ کے لیے جہنم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم کو جنت بنانا آتا ہے ماہی کو، اور ماہی یہ کر کے دکھائے گی۔ وہ تو دیکھیں گے مس ماہی۔ پھر ایم ڈی بہت تیزی میں کار موڑتا ہے، جس کی وجہ سے ماہی دوسری سائڈ گرتی ہے، سیٹ کی وجہ سے اسے چوٹ نہیں لگتی ہے۔ جاہل انسان، گاڑی چلانے نہیں آتی ہے؟ وہ غصے میں چلاتی ہے۔ تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں، چلاؤ مت! وہ بنا پیچھے ماہی کو دیکھے کہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا ہو۔ اچھا رکو ذرا، ابھی بتاتی ہوں میں تمہیں۔ وہ پیچھے سے سیٹ سے آگے والی سیٹ کی طرف آنے لگتی ہے۔ یہ کیا کر رہی ہے جاہل لڑکی؟ وہ اس کو پیچھے سے ایسے سیٹ پر چڑھتا آگے آتے دیکھ چلاتا ہے۔ ہاں اب بولو، سیدھا اپنے ہاتھوں سے ہی گلا دبا دوں گی تمہارا۔ او ریئلی؟ آزما کر دیکھ لو۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ ایک صرف ذرا سا کار کا ایکسیڈنٹ پر وہ اتنی تپ رہی تھی، ایم ڈی کچھ اور کرے گا تب وہ کیا کرے گی؟ کیا یہ ایسے ہی سب کے سر پر چڑھ جاتی تھی؟ ایم ڈی نے سوچا۔ پھر ایم ڈی کی آنکھیں چمکتی ہیں، وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا جہاں وہ ماہی کو لانا چاہتا تھا۔ پھر وہ کار روکتا اترتا ہے اور دوسری سائڈ آ کر ماہی کو پکڑتا باہر نکالتا ہے، اور ماہی کے کار سے اترتے ہی ماہی کی نظر سامنے کھڑے حامد پر پڑتی ہے۔ او